بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. صدق الله العلي العظيم. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں، یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے، نظر آئے مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، نہ پوچھ ہے ہم نشین مجھ سے وہ چشم سرما کیا ہے، نہ پوچھ ہے ہم نشین مجھ سے وہ چشم سرما کیا ہے۔ السلام علیکم۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور اہل بیت کے درمیان یقین کے مقامات ظاہر ہونے کے بعد رات عبادت اور تیاری کے منفرد انداز میں بدل گئی۔ شہد کی مکھیوں کی طرح صدا خیموں میں گونج رہی تھی۔ قرآن کی تلاوت، دعا اور استغفار کی مسلسل آواز جیسے وہ مستقل قیام و قعود، رکوع سجود میں ہوں۔ شب کے آخری لمحات تھے۔ فجر سے پہلے امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں تھے، اپنی تلوار کو ترتیب دے رہے تھے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ او وقت، شرم کرو اپنے ساتھیوں سے، طلوع آفتاب اور رات دونوں وقت تو نے کتنے صحابہ اور چاہنے والوں کو قتل کیا ہے۔ وقت کسی متبادل سے مطمئن نہیں، معاملہ خدائے بزرگ و برتر پر ہے اور ہر جاندار میرے راستے پر گامزن ہے۔ ان کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے یہ فکرے سنے اور سمجھ گئیں کہ یہ الوداعی کلمات ہیں۔ وہ آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ آپ کے پاس پہنچی اور کہنے لگیں، ہائے میں کتنی بدقسمت ہوں، کاش وہ موت مجھے زندگی سے محروم کر دیتی۔ آج میری ماں فاطمہ، میرے باپ علی اور میرے بھائی حسن گزر چکے ہیں، اب ان کے جانشین ہیں اور آپ ہی میرے لیے باقی ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے بی بی کی طرف دیکھا اور حکم الہی کی حقیقت پر انہیں تسلی کے لیے کچھ جملے جاری کیے۔ ہے میری بہن، تقوی الہی اختیار کرو اور اس طرح صبر کرو جیسے خدا چاہتا ہے۔ جان لو کہ زمین پر موجود سب کو مرنا ہے، آسمان والے بھی باقی نہیں رہیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے خدا کے جس نے مخلوق کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ میرے بابا مجھ سے بہتر تھے، میری ماں مجھ سے بہتر تھی اور میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے،
اور میرے لیے، ان کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ طلوع فجر کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب ایک رات دعا و عبادت کے بعد اپنے خیموں سے نکلے۔ ان کے چہرے نور اور سکون کی نشاندہی کر رہے تھے۔ ان پر کسی طرح کے خوف یا ہچکچاہٹ کے آثار نہیں تھے، بلکہ اللہ سے ملاقات کے لیے اطمینان اور تیاری کے آثار تھے۔ جیسا کہ وہ خواہش ظاہر کر رہے تھے، امید کی رات ختم ہوئی اور شہادت کا دن آ پہنچا۔ بنی اسرائیل کے دور میں مریم نامی ایک نیک خاتون رہا کرتی تھی۔ ان کی ماں نے پیدائش سے ہی ایک عبادت گاہ میں انہیں خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی دیکھ بھال کی اور مریم عبادت کی ایک مقدس مقام پر پلی بڑھی، کبھی بھی دعا اور خدا کی یاد سے باز نہیں آئی۔ ایک دن جب وہ مدینے کے مشرقی علاقے میں ایک جگہ تنہائی میں تھی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو ایک عام انسان کی شکل میں ان کے پاس بھیجا۔ وہ فرشتہ الہی کو دیکھ کر گھبرا گئیں اور کہنے لگیں کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو صالح ہے۔ جبرائیل نے تسلی دیتے ہوئے جواب دیا کہ میں صرف تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عنایت کروں۔ وہ حیران ہوئی اور پوچھا کہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور میں بدکارہ نہیں ہوں۔ جواب ملا کہ یہ خدا کے لیے آسان ہے اور یہ لوگوں کے لیے نشانی اور رحمت ہوگی۔ چنانچہ ان کو حضرت عیسیٰ کی ماں ہونے کی بشارت دی، جیسا کہ خدا نے چاہا۔ انہیں ایک دور دراز جگہ پہنچایا گیا۔ جب ولادت کی تکلیف نے انہیں اپنی لپیٹ میں لیا تو وہ کھجور کے خشک درخت کے تنے پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئیں۔ شدید پریشانی اور تنہائی کے عالم میں کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور یہ سب مسائل بھلا سکتی۔ اس لمحے ایک تسلی دینے والی آواز میں انہیں خطاب کیا گیا، غم نہ کرو، تمہارا رب نے تمہارے پاؤں تلے ایک نہر جاری کر دی ہے۔ اسی وقت قدموں سے پانی کا ایک دھارا بہہ نکلا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ کھجور کے درخت کو اپنی طرف بلاؤ، وہ تمہیں تازہ کھجوریں دے گا۔ ان کھجوروں کو کھاؤ پیو اور تازہ دم ہو جاؤ۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ رحمان کے لیے روزے کی نظر مانیں اور کسی سے کوئی گفتگو نہ کریں۔ بیٹی کی ولادت کے بعد وہ اپنے قوم والوں کے پاس واپس آئیں۔ جب انہوں نے مریم کو دیکھا تو ملامت کرتے ہوئے کہا، ہے ہارون کی بہن، نہ تمہارے باپ بدکار تھا اور نہ ہی تمہاری ماں، یہ کیا ہے؟ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف بچے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ہم ایسے شخص سے کیسے بات کریں جو نومولود ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی اجازت سے فرمایا اور کہا، انی عبد اللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ میں جہاں بھی ہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اس نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے۔ مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا اور مجھے ظالم خلق نہیں کیا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔
عباسی دور کے ایک ظالم بادشاہ ابو جعفر منصور دوانکی کا واقعہ ہے جو علویوں کے خلاف اپنی بربریت کے لیے مشہور تھا۔ مدینہ میں ام داؤد نامی ایک صالح خاتون رہتی تھیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی رضائی ماں بھی تھی۔ اس تشدد برے دور میں ان کے بیٹے داؤد ابن الحسن المثنی کو زنجیروں میں جکڑ کر مدینہ سے عراق کے ایک جیل میں لے جایا گیا۔ ماں کا داؤد کے ساتھ طویل عرصے تک رابطہ منقطع ہو گیا اور وہ غم اور مایوسی سے دوچار ہو گئیں۔ افواہوں نے انہیں پریشان کر رکھا تھا۔ کچھ نے کہا کہ وہ مارا گیا ہے، کسی نے دعویٰ کیا کہ اسے دیوار میں زندہ گاڑ دیا گیا ہے۔ ایک دن ام داؤد نے سنا کہ چھٹے امام بیمار ہیں تو وہ ان کی عیادت کے لیے گئیں۔ ان کے پاس پہنچی اور ان کی طبیعت دریافت کی۔ جب وہ جانے والی تھیں تو امام نے انہیں بلایا اور کہا، ہے ام داؤد، تم نے داؤد کے بارے میں کیا سنا ہے؟ اپنے بیٹے کا نام سن کر وہ رو پڑی اور کہا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، داؤد عراق میں قید ہے اور میرا اس سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتی تھی کہ آپ اس کے لیے دعا کریں کیونکہ وہ آپ کا رضائی بھائی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہے ام داؤد، آپ دعائے افتتاح، قبولیت اور کامیابی کی دعا کیوں نہیں کرتی، جس کے لیے خدائے تعالی آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور فرشتے جواب کی بشارت دیتے ہوئے اسے قبول کرتے ہیں۔ ام داؤد نے بے تابی سے کہا، ہے پاک اور سچوں کے بیٹے، میں یہ دعا کیسے کر سکتی ہوں؟ امام نے انہیں اعمال کی طرف رہنمائی کی اور ام داؤد نے ان سب کو یقین اور خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دیا۔ 15ویں رجب کی رات جب وہ اعمال سے فارغ ہو چکی تو آپ نے خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے بیٹے کی جلد واپسی کی بشارت دیتے ہوئے دیکھا۔ صرف چند دنوں کے بعد داؤد واپس آ گیا۔ واپسی پر ماں نے پوچھا کہ وہ کیسے بچ گیا تو اس نے کہا، ہے ماں، میں سخت ترین حالات میں قید تھا۔ 15ویں رجب کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ساری دنیا میرے لیے اکٹھا ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کو آپ کی نماز کی چٹائی پر دیکھا، سب کے سر آسمان کی جانب تھے اور پاؤں زمین پر، وہ سب خدا کی تسبیح کر رہے تھے۔ پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا چہرہ بہت ہی نورانی تھا اور جس سے خوشبو آ رہی تھی۔ اس نورانی شخص نے مجھ سے کہا، خوش ہو ہے نیک بوڑھی عورت کے بیٹے، اللہ نے تمہارے لیے تیری ماں کی دعا قبول کر لی ہے۔ میں نیند سے بیدار ہوا، اچانک منصور کے قاصد کو دروازے پر دیکھا۔ وہ مجھے رات کے آخری پہر میں اس کے پاس لے آئے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ مجھ سے لوہا ہٹا دیا جائے، میرے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور مجھے 10,000 درہم دیے جائیں۔ آخر میں اس نے مجھے اونٹ پر بٹھا کر شہر بھیج دیا۔ خلافت سنبھالنے سے پہلے عبد الملک بن مروان دمشق میں تھا۔ اپنے تقوی اور عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اموی مسجد میں اکثر آتا جاتا تھا، یہاں تک کہ اسے مسجد کے کبوتر کا لقب دیا گیا۔ جب خلافت کی خبر پہنچی تو قرآن پاک اس کے گود میں تھا۔ اس نے قرآن بند کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا نسخہ ہے۔ عبد الملک بے حد ظالم اور جابر تھا۔ اس نے کہا، میرے اس مقام کے بعد اگر کوئی مجھے خدا سے ڈرنے کا حکم دے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ میں اس قوم کے ساتھ سوائے تلوار کے کسی بھی چیز سے پیش نہیں آؤں گا جب تک کہ وہ سدھر نہ جاتے۔ عبد الملک بن مروان حج کرنے پہنچا۔ طواف کے وقت امام زین العابدین کو دیکھا لیکن آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔
عبد الملک پہچان نہیں سکا۔ اس نے کہا یہ کون ہے جو ہمارے سامنے طواف کر رہا ہے اور ہماری طرف متوجہ بھی نہیں ہو رہا؟ کہا گیا یہ علی ابن الحسین ہیں۔ وہ بیٹھ گئے اور کہا کہ انہیں میرے پاس لاؤ۔ جب امام لائے گئے تو عبد الملک نے کہا ہے علی ابن الحسین، میں تمہارے باپ کا قاتل نہیں ہوں، تو تمہیں میرے پاس آنے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ علی ابن الحسین علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے بابا کو قتل کیا اس نے اپنی دنیاوی زندگی کو اپنے کیے سے خراب کر دیا اور میرے بابا نے اس کی آخرت خراب کر دی، تو پھر اگر تم ان جیسا بننا چاہتے ہو تو بن جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ ہمارے پاس آؤ تاکہ تم ہماری دنیاوی زندگی سے کچھ حاصل کر سکو۔ امام بیٹھ گئے، اپنی عبا بچھا دی اور پھر فرمایا ہے میرے معبود، اسے اپنے سامنے اپنے اولیاء کی حرمت دکھا۔ آپ کی عبا موتیوں سے بھر گئی اور جن کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ امام نے اس سے کہا یہ کون ہے جو اپنے رب کے سامنے مقدس ہے؟ کیا اب بھی مجھے تمہاری دنیاوی زندگی کی ضرورت ہے؟ پھر امام نے کہا ہے خدا اسے واپس لے لے، کیونکہ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا جہاں کئی عناوین اور کئی زندگی کو بڑھانے اور زندگی کی ہدایت کرنے کے لیے سبق رکھتی ہے، وہاں پر کربلا ہمیں امید کی آماجگاہ نظر آتی ہے، ملجا نظر آتی ہے کربلا امیدوں کے لیے۔ کربلا ہمیں مایوسی سے نکال کر امید کے چراغ کے ساتھ جینے کا درس دیتی ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں، قرآن مجید نے بھی بہت ہی عمدگی کے ساتھ امید رکھنے والوں کی تعریف کی اور بتایا کہ خداوند متعال پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو امید رکھتے ہیں، اور قرآن نے جا بجا امید اور اس بات کی توقع رکھنا کہ انشاءاللہ الرحمن نتیجہ ہمارے حق میں آئے گا، اس سوچ اور فکر کو پروان چڑھایا ہے اور کہا ہے کہ تم خدا پر تکیہ کرتے رہو، نتیجہ تمہارے حق میں آئے گا، چاہے کتنی ہی مشکلات سے کیوں نہ گزرو۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول خدا کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کن کے لیے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں پروردگار عالم سے، یہ امید رکھتے ہیں روز قیامت کے اچھے نتائج سے۔ توجہ فرمائیے کہ امید وہ جذبہ ہے، وہ رحمت ہے، وہ شم ہے، وہ حکمت ہے جو انسان کو عطا کی گئی ہے مشکلات کے راستوں میں ثابت قدم رہنے کے لیے۔ امید کا مطلب مصیبتوں کا ختم ہو جانا نہیں ہے، امید کا مطلب آزمائشوں کو مٹا دینا نہیں ہے، بلکہ امید کا مطلب ان مصیبتوں اور آزمائشوں کے بطن سے صحیح اور ہمارے حق میں آنے والے نتیجے کی توقع رکھنا ہے۔ توجہ فرمائیے گا کہ امید مومن کو ٹوٹنے نہیں دیتی، اور امید مزید انسان کو طاقت اور سہارا دیتی ہے۔ امید کس طرح ایمان کے گہرے جلوے کا نام ہے۔ یاد رکھیے، امید ایمان کے لو کے لیے وہ اساسی روغن
تیل ہے جو ایمان کی لو کو جلائے رکھتا ہے اور اسے سستی کاہلی میں مبتلا نہیں کرتا۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی آتی ہے جس کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو وہ یہ ہے کہ آرزو اور امید میں کیا فرق ہے۔ بیجا خواہش، امید میں عمل ہوتا ہے، امید میں حرکت ہوتی ہے، امید میں توکل ہوتا ہے، امید میں خدا پر تکیہ ہوتا ہے۔ اگر میں امید کو اور واضح انداز سے پیش کروں تو یہ روایت میرے سامنے آ رہی ہے کہ اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیہ۔ علم کی ابتدائی سیڑھی کا نام یہ ہے کہ اس خدا کی معرفت جو کمیوں کو پورا کرنے والا ہے اور اپنے کاموں کے نتائج کو خدا تک چھوڑ دینا، یہ امید ہے۔ مگر جب ہم آرزوؤں کی، خواہشوں کی بات کرتے ہیں تو خواہش میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ بعض اوقات کاذب توکل اسی سے تعبیر کی جاتی ہے کہ یہ کاذب توکل ہے، کام کچھ نہیں کرنا، حرکت کچھ نہیں کرنی، کچھ نہیں بڑھنا، کچھ نہیں معاملہ کرنا، اور پھر نتیجہ بھی اپنے حق میں رکھنا، یہ خلاف تقویٰ ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یعنی تقویٰ کی حقیقی تعریف کو اگر یہاں پر ہم بیان کریں تو مومن متقی وہ امید آور یا وہ امید رکھنے والا فرد ہوتا ہے جو تقویٰ کو اپنے لیے مشعل بناتے ہوئے حرکت کرتا ہے اور خدا کے حوالے معاملات کر دیتا ہے، اور پروردگار عالم اس کی چاہت کے مطابق مثبت انداز سے اس کے لیے نتائج فراہم کرتا ہے۔ یہ وہ تمام معاملات ہیں جو مومن کو فراہم ہوتے ہیں۔ امید کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ امید مومن کو دردوں میں، مصیبتوں میں اور مشکلات میں خدا سے جدا نہیں کرتی، توڑتی نہیں، الگ نہیں کرتی، بلکہ وہ ہر وقت خدا سے جڑا رہتا ہے۔ امید یعنی خدا سے جڑے رہنے کا نام۔ اور آپ توجہ فرمائیں، کربلا نے اس امید کو خدا کی توحید کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔ حسین نے دنیا والوں کو بتایا کہ یہ امید یعنی خدا سے جڑے رہنا، اسی خدا کے جڑے رہنے پر دلیل یہ ہے کہ حسین نے کربلا میں پورا کنبہ قربان کر دیا۔ اسی امید کو امام جعفر صادق نے توحید کی بہترین دلیل قرار دیا کہ جب ایک دہریہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ خدا ہے کہ نہیں، امام نے بہت ہی اچھے طریقے سے اسے جواب دیا، کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ کبھی ایسا ہوا کہ تم سمندر میں، دریا میں کشتی پر سوار ہوئے اور کشتی میں سوار ہوتے ہوتے حادثہ پیش آیا، کشتی کے تختے ٹوٹ گئے اور وہاں پر تمہیں کوئی امید کی کرن محسوس ہو کہ یہاں پر کوئی مجھے بچانے والا ہے؟ کہا ہاں ایسا ہوا ہے۔ کہا یہی امید کہ یہاں پر کوئی بچانے والا ہے، یہ بچانے والے کی امید خود خدا پر دلیل ہے۔ اور یہاں پر ایک عارف انسان اور الہی انسان نے یہ کہا کہ وہاں پر ہزاروں امیدیں نہیں آتی، ایک امید جلوہ گر ہوتی ہے، اور یہ ایک امید کا جلوہ گر ہونا بتاتا ہے کہ خدا بھی ایک ہے۔ اگر کئی خدا ہوتے تو کئی راستے کھلتے، اگر دنیا میں کئی راستے کھلتے ہیں تو وہ کئی راستے کھلتے بھی ایک خدا کی طرف ہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم کوشش کرو، یہ جتنے بھی راستے ہیں وہ تمہیں ہماری طرف لے کر آئیں گے۔ امید جیسے عربی ادبیات، اسلامی ادبیات میں رجا کہا گیا ہے۔ مومن کبھی بھی رجا کے پلڑے سے یا رجا کے
گلستان سے یا رجا کے میزان سے نکلتا نہیں ہے، اپنے وجود کو اسی رجا کے زمرے میں رکھتا ہے۔ جب امید میں ہوتا ہے تو عملی طور پر کام کیا کرتا ہے؟ عملی طور پر جس بھی کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے اس میں تعطل نہیں کرتا، اس میں سستی نہیں کرتا، ساتھ میں یقین رکھتا ہے، یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے، دعا کے ساتھ کوشش کے ساتھ خدا پر اعتماد۔ یہ امید کے 4 ارکان ہیں۔ پھر توجہ فرمائیے، امید کے 4 ارکان ہیں: یقین، دعا، کوشش، خدا پر اعتماد۔ یہ یقین کے ارکان ہیں۔ جو ان چیزوں کو انجام دیتا ہے وہ یقیناً اپنے اعمال کے نتائج کو حسنات کی صورت میں پاتا ہے۔ اسی لیے معصومین علیہم السلام ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم یقین رکھو، پروردگار عالم سے متمسک رہو، پروردگار عالم تمہارے لیے راہوں کو کھول دے گا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ خدا ہی ان کی ہدایت کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امید پر ہیں۔ کربلا امید کی بہت بڑی آماج گاہ ہے۔ یاد رکھیے، جو خواہشوں کے زیر اثر ہوتے ہیں انہیں ریت میں پانی نظر آتا ہے، مگر جو امید اور عقل اور خدا کی اطاعت اور تقوی کے زیر اثر رہتے ہیں انہیں بنجر زمین میں، لک و دک صحرا میں بھی خدا کی توحید نظر آتی ہے، اور وہاں پر حسین، اکبر، عباس، علی اصغر ایسے ساتھیوں کو قربان کر کے بتاتے ہیں کہ یہی وہ سرزمین ہے جو امام زمانہ کے چاہنے اور ماننے والوں کے لیے امیدگاہ بنے گی اور عالمین کے لیے ایک عالمی حکومت کا پیش خیمہ بنے گی۔ انشاءاللہ الرحمن اگر ہم اسی امید کے دامن کے ساتھ بڑھتے رہے اور کربلا سے امید لیتے رہے، چاہے وہ حرکت کی امید ہو، چاہے وہ اپنے مکتب پر یقین کی امید ہو، چاہے وہ اپنے اماموں پر ایمان رکھنے کی امید ہو، چاہے وہ دنیا میں جینے کی امید ہو، امیدوں کی جتنی بھی قسمیں لے لیں، اگر ان تمام امیدوں کو جلا ملتی ہے تو وہ کربلا کی سرزمین، کربلا کے واقعے، کربلا کی داستان سے ملتی ہیں۔ جو کربلا سے جڑا رہتا ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں رہتا۔ یأس، مایوسی، پریشانی، مشکلات میں وہ ہوتا ہے جو کربلا سے جڑا ہوا نہیں ہوتا۔ اور آخری جملہ، پریشانیوں کے منجھدار میں، پریشانیوں کے ان دلدل میں جس سے وہ نکل نہیں سکتا، وہ افراد ہیں جو کربلا سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ حقیقت میں سکون اور اطمینان والی زندگی وہ جی رہے ہیں جو کربلا کے ساتھ جڑ کر امید کی، بلکہ ایمان کے امید کی لو کو روشن کرتے ہیں۔ دعائے خالق کائنات سے کہ پروردگار ہمیں امید کے دیے کربلا سے جڑے رہنے کی توفیق مرحمت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔